نو بیاہتا جوڑے کترینہ کوشل نے شاندار دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نو بیاہتا جوڑا کترینہ اور وکی کوشل ممبئی واپس آ چکے ہیں۔ اپنی شادی کے بعد ممبئی کا یہ ان کا پہلا ارائیول ہے۔ کترینہ اور وکی کوشل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی شادی کی خوشی میں اپنے دوستوں کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی اس دعوت کی تاریخ مقرر نہیں کی گئی اور اس کی وجہ کورونا کی ہلاکت خیزیاں ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نو بیاہتا جوڑے کے مطابق وہ ایک یادگار دعوت اور بڑے استقبالیے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دعوت ممبئی میں دی جائے گی اور توقع ہے کہ اس دعوت کا اہتمام ممکنہ طور پر 20 دسمبر یا اس کے نزدیکی تاریخوں میں کیا جائے گا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دعوت کی یہ تقریب JW میرٹ ہوٹل ممبئی میں منعقد کی جائے گی۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کترینہ کیف نے وکی کوشل کے سامنے شادی کے لیے صرف ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ کہ کترینہ کے گھر والے بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس شرط کو وکی کوشل نے خوش دلی سے منظور کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی سر انجام پا گئی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بالی ووڈ کے معروف اداکار اور کترینہ کے دوست سلمان خان نے کترینہ کو مہنگی ترین گاڑی رینج روور کا تحفہ پیش کیا ہے، جس کی مالیت 3 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے۔ کترینہ کے ایک اور دوست معروف اداکار رنبیر کپور نے ہیروں کا ایک ہار اپنی دوست کترینہ کو پیش کیا ہے، جس کی مالیت 2 کروڑ 7 لاکھ بھارتی روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انوشکا شرما، رتک روشن، عالیہ بھٹ، تاپسی پنو نے کترینہ کو لاکھوں روپے مالیت کے تحائف دیے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان نے کترینہ اور کوشل کو 1.5 لاکھ بھارتی روپے کی پینٹنگ دی ہے۔ ان تحائف کی خبر کی تصدیق ابھی کترینہ اور کوشل کی طرف سے نہیں کی گئی، یہ صرف نیوز میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کی تحصیل سمندری سے اٹھ کر انڈیا ہجرت کر جانے والے کپور خاندان نے انڈین فلم انڈسٹری میں اپنے نام کا ڈنکا بجایا ہے۔ ان کی فلمی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ شاید اس کے لیے ایک کتاب بھی ناکافی رہے گی۔ راج کپور سے شروع ہونے والے اس طویل سفر میں اب ان کی 5ویں نسل کارنامے دکھا رہی ہے۔ انڈین فلم انڈسٹری میں جس کے نام کے ساتھ کپور لگتا ہے، سمجھ لیں وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کپور خاندان کے مرد و خواتین سب شامل ہیں۔ اس فیملی نے بلا امتیاز مرد و زن اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ جب رندھیر کپور کی سبز آنکھوں والی بڑی بیٹی کرشمہ کپور نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو کرشمہ کی صلاحیتوں کے سامنے بڑی بڑی ہیروئنز مان پڑ گئیں۔ کرشمہ نے ایک عرصے تک انڈسٹری پر راج کیا۔ انڈین فلموں میں ہیروئن کی فلمی عمر بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کمپٹیشن بہت پایا جاتا ہے۔ اس انڈسٹری میں ہیروئنز کی بھرمار ہے۔ اس کے باوجود کرشمہ نے اپنی فنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کافی عرصے تک حکومت کی۔ وہ صرف اداکاری ہی میں پرفیکٹ نہیں تھی بلکہ انہوں نے مادھوری جیسی ڈانسر کے سامنے ڈانس کر کے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھی ڈانسر بھی ہے۔ انہوں نے 60 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ان میں سے بیشتر فلموں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ اب وہ مختلف شوز میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس خاندان کے بارے میں ایک تاثر یہ قائم ہو چلا تھا کہ یہ خاندان اپنی خواتین کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ بیتا اور نیتو سنگھ جیسی اداکاراؤں نے کپور فیملی میں شادی کرنے کے بعد فلموں میں کام نہیں کیا۔ لیکن یہ بات اس وقت غلط قرار پائی جب کرشمہ کپور نے اس میدان میں قدم رکھا۔ کرشمہ کے بعد ان کی چھوٹی بہن کرینہ کپور نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے اپنی بہن سے بھی بڑھ کر نام کمایا۔ سن 2000 میں کرینہ کپور نے فلم ریفیوجی میں جلوہ گر ہو کر انڈسٹری کو بتا دیا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ بالی ووڈ کی تاریخ میں کرینہ کپور کی فلموں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ کرینہ بالی ووڈ کی ان چند مرکزی اداکاراؤں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہوئے اپنی ساکھ کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے سیف علی خان سے شادی کر لی ہے۔ موجودہ زمانے میں مرد اداکاروں میں رشی کپور جیسے ایک نامور اداکار کے بیٹے رنبیر کپور نے بھی اپنے خاندان کا نام برقرار رکھا ہوا ہے۔ کپور خاندان کے ان افراد نے انڈین فلم انڈسٹری کے دوسرے شعبوں میں بھی نام کمایا ہے۔ یہ پورا کا پورا خاندان انڈین فلم انڈسٹری سے وابستہ ہے۔
بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا آج کل اپنے سسرال یعنی پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستانیوں کی ایک بار پھر تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ میرے سسرال والوں یعنی پاکستانیوں کا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان میں جب بھی جاتی ہوں سب لوگ مجھے بھابھی کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کل وہ کراچی آئی ہوئی ہیں اور خوب سیر سپاٹے کر رہی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے میزبان احسن خان کے ایک نجی پروگرام میں بھی شرکت کی ہے۔ ان کا بیٹا اذہان بھی اپنے ماما پاپا کے ساتھ اپنے ملک کی سیر کرنے میں مصروف ہے۔ اس نجی پروگرام میں میزبان احسن خان نے ثانیہ مرزا سے سوال کیا کہ شعیب ملک کی کس بات نے ان کو متاثر کیا کہ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ ثانیہ مرزا نے بے ساختہ جواب دیا کہ مجھے شعیب کی سادگی بہت پسند آئی تھی اور اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ کسی سے شادی کرنے کے لیے صرف ایک لمحے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے جس میں آپ احسن طریقے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شعیب ملک میں تو بہت سی خوبیاں ہیں، وہ ایک بڑے سچے اور محب الوطن سپورٹس مین ہیں اور انہوں نے اپنی اس ڈیووشن اور لگن کی وجہ سے بہت نام کمایا ہے۔ وہ ایک کامیاب کرکٹر ہیں اور ان کی متاثر کن بات یہ بھی ہے کہ وہ اتنے بڑے کرکٹر ہونے کے باوجود بہت سادہ اور صاف گو ہیں۔ ان کی اس خوبی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے اور یہی وجہ ان کے ساتھ میری شادی کی بھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔